ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ دہلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی جانب سے تا دم مرگ بھوک ہڑتال کے اعلان پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی اور دیگر حریت پسند رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یاسین ملک کی زندگی کو نقصان پہنچنے کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں سیاسی نظر بندوں کی رہائی اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن سے جہاں اہل کشمیر کی زندگیاں شدید طور پر متاثر ہیں، وہاں بھارتی حکومت کی جانب سے ذرائع ابلاغ پر پابندیوں کی وجہ سے آزادی صحافت شدید دباؤ کا شکار ہے، جس پر بین الاقوامی ادارے صحافیوں کو درپیش مشکلات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انتہا پسند مودی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صحافیوں پر عائد پابندیاں اٹھائے اور انہیں خوف و ہراس کا نشانہ بنانے کا سلسلہ ترک کرے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے سروے کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کے 80% نوجوانوں نے مقبوضہ علاقے سے بھارتی فوج کے فوری انخلاء اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت آزادانہ اور فوری ریفرینڈم کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن کو ختم کرے اور ضروری سپلائی یقینی بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی کا موذی وائرس تو پہلے سے موجود تھا، مگر اب کورونا وائرس بھی پہنچ گیا ہے، جس کا شکار بھارتی فوج بھی ہو رہی ہے۔ وہ فوج جو لوگوں کو لاک ڈاؤن کا شکار کر رہی تھی، اب خود لاک ڈاؤن کا شکار ہونے والی ہے۔ بھارتی فوج کے لاک ڈاؤن اور ناروا سلوک کے بارے میں آئیے سنتے ہیں حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی یہ گفتگو۔ اتنا بڑا لیڈر اس وقت موت کے منہ میں اس کو رکھا ہوا ہے اور وہاں سے انہوں نے اپنی آخری وصیت جو ہے اپنی بہن کے ہاتھ جو ہے وہ دنیا تک پہنچائی ہے کہ میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میرے خلاف ہر دم یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، ڈیتھ وارنٹس ایشو کیے جا رہے ہیں۔ میں نہیں مانتا ان فیصلوں کو۔ اس وقت بھی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے 1 اپریل سے فاسٹ آن ٹو ڈیتھ، جو انہوں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، یہ انہوں نے جو بات کر دی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پورے ہندوستان جو ہے اس سے تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ پہلے بھی پوری دنیا میں جو آفتیں آ رہی ہیں، مگر یہ سمبل تھا اس پرامن سلوشن کا۔ ساری کشمیری قوم یہ سمجھتے ہیں اگر یہ ایک یاسین ملک کو دبا دیں گے تو کروڑوں یاسین ملک پوری دنیا سے نکلیں گے۔ ہندوستان منہ چھپاتا رہے گا۔ ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کچھ سبق سیکھیں انسانیت کے لیے۔ ابھی تک دنیا جو ہے خاموش ہے، دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت کرفیو میں چلی گئی ہے۔ کیا ہم سب لوگ ورلڈ کانشنس جو ہے وہ ڈیف اور ڈم ہو گئی ہے؟ جو لوگ قدرتی آفات سے بھی سبق نہ سیکھیں، یقینی طور پر وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہی ہوتے ہیں۔